السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج بڑا ہی امپورٹنٹ ہم ایک آنسر کوسچن کرنے لگے ہیں کہ شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ حضرت آدم سے لے کے آج تک وہ ہمیں ہر چیز پہ یا کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھ رہے، ہر چھوٹی چیز پہ ہم اس کو جیتنے کا موقع دیتے ہیں۔ یعنی کہ میاں بیوی پہ لڑائی ہو رہی ہے، وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے میاں بیوی کی لڑائی پہ، مینس کہ ہم ہر چیز پہ اس کو موقع دے دیتے ہیں ہم۔ تو اس لیے ہمیں اپنا اللہ کو راضی کرنا چاہیے، کیونکہ ہم روز ہی شیطان کو راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کوسچن ہے، تو میں اپنی وائف سے پوچھوں گا وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ جی السلام علیکم بردر اینڈ سسٹرز۔ تو جیسے کہ آپ نے بات شروع کی ہے شیطان کی، تو میں اس کو کنٹینیو کروں گی کہ شیطان کس طرح ہمیں ورگلاتا آ رہا، اور ہمارے جو بابا آدم علیہ السلام تھے ان کو کیسے اس نے ورگلایا اور کس طرح اس نے جنت سے نکلوایا۔ تو بیسیکلی آپ سب کو بینگ اے مسلم پتہ ہی ہوگا کہ شیطان پہلے جنات کا وہ نسل میں سے تھا، اور بہت زیادہ عبادت گزار تھا، بہت عبادت کرتا تھا، بہت زیادہ۔ تو اس کو اس کی عبادت کی بیس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ آسمانوں پہ اس کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اجازت مل گئی تھی اس کو۔ اور دوسرا کہ فرشتوں میں اس کو شامل کیا گیا تھا کہ اپنی عبادت کی بیس پہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں بنی نو انسان کی تخلیق کروں گا، تو اس میں یہ چیز بھی ایڈ کروں گی کہ 7 جگہوں کی مٹی گارا لے کے اس کو مکس کیا گیا، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کا جو مجسمہ اس کو بنایا گیا اور اس کو جنت کے دروازے پہ رکھا گیا۔ تو گزرتے ہوئے فرشتے دیکھتے تھے، ابلیس بھی دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز بنی ہوئی ہے اور ادھر کیوں پڑی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں تخلیق کیا، کیا وہ ہمارے دل کی بات نہیں جانیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس کے دل میں تکبر ہے، ابلیس کے نا، اپنی عبادت کا، اور اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتا ہے یہ۔ تو اس کے دل کی بات تو اللہ کو پتہ تھی، تو اللہ نے اس کی آزمائش بھی لینی تھی۔ تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ انسان ہے اور میں اس کو بنانے جا رہا ہوں، تو آپ نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو تمام فرشتے، کیونکہ ان میں تو یہ چیز اللہ نے رکھی نہیں کہ وہ گستاخی کریں، تو انہوں نے سجدہ کیا، تو ابلیس نے نہیں کیا۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے کہا یہ تو گندی مٹی سے بنا ہے، تو میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اور میں اس حقیر سی چیز کے آگے جھکوں، یہ ہو نہیں سکتا، میں بہت اعلیٰ ہوں، یہ وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تکبر آ گیا نا، تکبر تھا اس کے اندر، صرف اللہ تعالیٰ نے وہ دیکھنا تھا کہ یہ کیا کرتا۔ تو اس نے حقارت سے، آپ کو پتہ ہے یہ ہماری جو نابی ہے کیسے بنی ہے؟ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، میں بتاؤں آپ کو؟ بتاؤ۔ جب شیطان نے حکم ہوا اس کو کہ میں اس کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے مجسمے کو، تو اس نے حقارت سے ہمارے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے پہ تھوکا تھا۔ تو وہ تھوک ان کے مجسمے پہ، جی مجسمے پہ تھوکا تھا۔ تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ فرشتے کو کہ اپنا یہ اس کا تھوک صاف کرو۔ تو فرشتے نے اپنی فنگر سے نا ایسے کر کے وہ نکالا، اتنی مٹی نکال دی، تو وہاں پہ آج ہماری نابی ہے۔
ٹھیک ہے. تو پھر یہ کافی اچھا کوشچن ہے، یہ مجھے آج نالج ہوا ہے اس چیز کا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا کہ جاؤ تم آج سے ملعون ہو. تو اس نے کہا کہ مجھے آپ بس اتنی مہلت دے دیں کہ جب تک انسان ہے میں اس کو ورگلاتا رہوں گا اور میں ثابت کروں گا کہ یہ گستاخ ہے اور اس کو میں ورگلاؤں گا، اس کو میں بھٹکاؤں گا اور یہ بھٹکے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو میرے ماننے والے ہوں گے نا وہ میری طرف ہی آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو تیرے ساتھ ہوگا نا وہ سب کو پکڑ کے میں دوزخ میں ڈالوں گا، اور جو مجھے ماننے والے ہوں گے نا وہ ہمیشہ مجھے ہی راضی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں موقع دیتا ہوں، جو میرے ماننے والے ہوں گے وہ میرے پیچھے ہی آئیں گے، اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہ تمہارے ساتھ جہنم میں جلیں گے. تو پھر اس کو نکال دیا گیا. پھر اس نے کیا کوششیں شروع کر دیں. حضرت آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام بھی جنت سے ان کو نکالا، ان کو ورگلایا نا ان کو. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قسم کی ہم انسانوں کی بھی آزمائش تھی کہ جنت میں ہر چیز ہم کھا سکتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کھا سکتے تھے، لیکن ایک درخت کا پھل نہیں وہ کھا سکتے تھے. تو اس کا حکم نہیں تھا ان کو. تو اس نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلایا، تو وہ نہیں مانے. پھر انہوں نے حضرت اما ہوا، عورت کہتے ہیں نا کہ تھوڑی ذہنی طور پہ کمزور ہوتی ہے، وہ بہکاوے میں جلدی آ جاتی ہے عورت. تو وہ انہوں نے سوچ میں پڑ کے وہ کہتا کہ آپ یہ کھائیں گے تو ہمیشہ کی زندگی آپ کو جنت میں مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ منع کیا کہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی نہ ملے. تو ان سے یہ تو نہیں، گناہ تو نہیں کہہ سکتے، بس انہوں نے ایک حکم کی عدولی کر دی کہ انہوں نے شیطان کی بات کو مان لیا. تو وسوسے میں آگے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی انہوں نے حضرت اما حوا نے کہا کہ ہم کھا لیتے ہیں. کیونکہ اللہ نے بڑی سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ باقی سب کچھ کریں آپ، لیکن تو جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا تو ان جنت کے لباس اتر گئے، تو وہ پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے، اور فوراً اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو زمین پہ پھینک دو. تو پھر وہ ڈفرینٹ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں اترے تھے، اور حضرت اما حوا مکہ میں شاید اتری تھی، عرب میں اتری تھی، سعودی عرب میں. سری لنکا اترے جی، ادھر ان کے پہاڑ پہ ان کے پاؤں بھی ہیں نشان. ہاں جی، تو اتنے بڑے بڑے پاؤں کے نشان ہیں. جب وہ اترے تھے تو ان کا کافی لمبا قد تھا، شاید 60 فٹ تھا، آئی تھنک سو. تو پھر آہستہ آہستہ قد چھوٹا ہوا ان کا، تو بڑا روئے. اور آپ کو پتہ ہے وہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مٹی فرشتے نے ان کی اتاری تھی ناف سے. تو وہ والی مٹی سے کیا کیا، اس مٹی سے کتا بنایا گیا. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ڈرتے تھے. ہاں، کیونکہ تم نے بتایا تھا کہ دنیا میں کوئی چیز نہیں بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نہیں مخلوقات دوسرے جانور شاید ہوں، آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ ڈرتے تھے کہ مجھے کوئی خونخوار جانور کھا نہ جائے. تو اس لیے کتے کی تخلیق کی گئی کہ وہ انسان کا کہتے ہیں نا وفادار ہوتا ہے. تو اس کے بھونکنے سے جو ہے وہ جانور دوسرے جو ہے وہ ان سے دور رہتے تھے. تو یہ ایک اور انفارمیشن ایڈ ہو گئی ہے. تو پھر ایسے ہی انہوں نے جب دیکھا کہ جب میں ادھر آسمانوں پہ تھا تو میں نے جگہ جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ نام کلمہ مبارک دیکھا تھا. تو پھر ان کو یاد آیا کہ یہ کوئی خاص ہستی ہیں جن کا اللہ کے ساتھ نام لکھا جا رہا، تو میں ان کے وسیلے سے معافی مانگتا ہوں. تو جب انہوں نے اس کلمے کا وسیلہ دیا اور معافی مانگی تو ان کی معافی قبول ہو گئی. پھر وہ ایسے اپنی وائف سے ملے. پھر جو دنیا کا نظام ہے وہ شروع ہوا. پھر آپ کو پتہ ہے حابیل کا ہم اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے، حابیل کا کیسے
واقعہ شروع ہوا اور کیا انہوں نے کیا تھا. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے کہ مقصد یہ ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیا جس نے ہمیں بنایا کہ میں ان کو بھڑکاؤں گا. تو ہم لوگ کیوں اس کو موقع دیتے ہیں؟ ہم لوگ کیوں اللہ کی راہ پہ نہیں چلتے اور ہم شیطان کو موقع دیتے ہیں کہ بھئی ہاں ہم تمہارے پیروکار ہیں, ہم تو تمہارے پیچھے ہی لگیں گے. روز آپ اپنی زندگی میں دیکھیں ہم کیا کیا برا کر رہے ہیں, کیا کیا برائی کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, بے جا نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں. مطلب کہ یہ تو اب عام ہی ہوتا جا رہا, دھوکہ دینا, چوری کرنا. اور نمازوں کی طرف بھی ہمارا اتنا نمازوں کی دھیان طرف نہیں ہم جا ہی نہیں رہے. ہے, نمازوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے. اور بس پیسے کی بھاگ دوڑ میں ہم لگے ہوئے, پیسہ مل جائے, پیسہ مل جائے. ملنا وہی ہے جو آپ کے نصیب میں. ٹھیک ہے, جو ناجائز آپ کمائیں گے اس سے بڑھ کے آپ کا کوئی نقصان ہوگا, اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ حرام کمائیں گے نا, اللہ تعالیٰ اس سے دگنا آپ کا نکال دیتا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بیماری آپ پہ آ جائے گی, کوئی آپ کا بچے کو کوئی نقصان ہو جائے بڑا نقصان ہو جائے گا, بڑا نقصان ہو جائے گا, وہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا ہی نہیں. آپ اس چیز کو آزما کے دیکھ لیں کہ حرام پیسہ آپ کو نقصان ہی دیتا ہے اور اس سے دگنے آپ کے نکل جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم لوگ اسی لالچ میں کہ بس دنیا کو جیت لیں, ہم شیطان کو جتا لیں بس. تو آئی ہوپ ہم بھی اس چیز پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. اور اپنے جو آج کے دور میں اگر جو بندہ 5 ٹائم کا نمازی ہے نا, اور یہ گناہوں سے بڑے بڑے گناہوں سے بچا, وہ جنتی ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگوں کو ان کے چھوٹے نیک اعمالوں پہ بھی جنت دی جائے گی. کیونکہ وہ دور ایسا ہوگا کہ بہت بہت بڑے گناہ ہو رہے ہوں گے اور لوگ بھٹک چکے ہوں گے رستے سے. تو اس میں جو کوئی تھوڑا بھی نیکی کا عمل کرے گا نا, اس کا 70 گنا اس کو اجر دیا جائے گا. تو یہ وہی دور ہے, اسی دور میں ہم آ چکے ہیں. تو آپ لوگوں کو تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ اتنے اللہ نے کہا کہ میں دوں گا ثواب, تو ثواب کمائیں. آخرت کی یہی پونجی ہے کہ آپ ثواب کمائیں, آپ نیک عمل کریں. اور ہم لوگ بھی اس چیز پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ تک اچھی باتیں پہنچاتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگتی ہوں گی. باقی آپ بتائیں. مجھے بھی کافی اچھا لگا کیونکہ جو بھی چیزیں آپ نے آج بتائی ہے نا, میرے نالج میں نہیں تھا یہ چیزیں, لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ یہ کافی اچھی باتیں مجھے آج نالج میں آئی ہے. لیکن میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے آپ دیکھا کریں, کیونکہ جیسے مجھے نالج دینا ہے تو شاید آپ تک بھی یہ نالج پہنچ جائے. باقی یہی ہے کہ شیطان سے ہم جتنا بچ سکتے ہیں نا اتنا بچیں, اللہ کو خوش کریں, 5 ٹائم کی نماز پڑھا کریں, اسی میں اللہ خوش ہو جائے گا. تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوں گی. تو ہماری ویڈیو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹاپ کرو.